जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास और आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। पहले दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वक्त एक और जो बैटल जो अब सड़कों से लड़ाई जो है ना दोबारा शिफ्ट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई है और इमरान खान साहब और उनके हामी जो हैं वो इस वक्त वो जो बैटल उनके कंट्रोल में थी बड़ी हद तक 9 मई के वाक़यात के बाद जब ज़मानत हुई उनकी इमरान खान साहब की, तो वो सारी सिचुएशन लगता था कि इस वक्त इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो इतनी ये पावर में हैं कि वहाँ पे हुकूमत हो, आर्मी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी जो भी इदारे उनके डिफेंस में थे इस वक्त वो हावी हैं और उन पर भारी पड़ चुके हैं। और इसमें डेफिनेटली उसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा रोल था जो उन्होंने इमरान खान साहब को रिलीफ दिया, जो बनता भी था कि आपने उनको वहाँ से अदालत के अहाते से उठाया और जिस तरीके से उठाया गया, जो उनके साथ सलूक किया गया, वो डिज़र्व नहीं करते एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। चाहे इमरान खान साहब खुद भी माजी में वज़ीर आज़म के बारे में कुछ भी कहते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो जो था वो गैर कानूनी था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया और जिस प्रोटोकॉल के साथ खान साहब को इज्जत के साथ वापस किया गया, लाहौर भेजा गया, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं था। सो दैट वाज अ बिग मोमेंट जो पहले भी मैं कहता रहता हूँ लेकिन बात रिपीट करनी चाहिए। सो उसके बाद जो खान साहब का कंडक्ट रहा उससे मुझे लगता है अदालतें भी मायूस हुई हैं कि जो आपको हमने फील्ड बना के दी थी, फील्ड कहें कि खान साहब ये फील्ड है आपकी, और सेट करने वाले जो फील्ड सेट करने वाले थे सुप्रीम कोर्ट और वो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने बना के दी और उन्होंने ही उनका ख्याल भी रखा, जमानतें भी हुई, SOPs भी दी जी उनको कैसे रखा जाएगा, लाहौर कैसे पहुँचेंगे, वो मर्सिडीज़ गाड़ी, प्रोटोकॉल वहाँ पे से उसमें रेस्ट हाउस वगैरह पुलिस का सब कुछ करके दिया, फील्ड सेट करके दी कि अब खान साहब जाएँ और यहाँ पर अपना मैच जो है ना वहीं से शुरू करें जहाँ से आप छोड़ के आए थे। अब खान साहब पे था कि उन्होंने इस मैच को 2020 करके खेलना है या वनडे की तरफ लेके जाना है या उन्हें टेस्ट मैच बनाना है। ये अब खान साहब की विजडम थी, उनकी विजडम पे सब कुछ छोड़ दिया गया था। अदालतों ने तो उनको हिंट भी कराया कि सर आप मजम्मत करें जाकर इसकी, लेकिन खान साहब वही वाली बात भी है, खान साहब उन्होंने कहा मजम्मत करना तो मेरे इसमें है, मेरी अना के खिलाफ है, मेरी ईगो के खिलाफ है और प्लस अगर मैंने मजम्मत कर दी तो कल को फिर पकड़ा गया तो यही तो क्राउड तो फिर मेरे काम आ रहेगा, तो लोग कहेंगे सर हम जाते हैं आपके लिए जाने देते हैं, कुट खाते हैं, मार खाते हैं और आप आते हैं हमारी मजम्मतें करते हैं। सो उन्होंने मजम्मत करने से इनकार कर सिर्फ इसलिए कि दोबारा मुझे ना गिरफ्तार किया जाए या बुशरा बीबी को ना गिरफ्तार किया जाए, ये उनकी रीडिंग थी। बल्कि मजीद 1 स्टेप आगे गए और उन्होंने जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की थी नैब पे, उनके हैंडलर्स पे, ISPR और दीगर पे, सो वो जो फील्ड बनाई हुई थी कि रादर दैन कि वो अपने मुखालफिन को वो करते, आउट करते, उनको मजीद वीक करते, अपने मकसद की तरफ लेकर, वीक करने से मुराद मेरी ये है, मेरा ख्याल है कि उन्हें टेस्ट मैच बनाना चाहिए था, उन्हें ये T20 नहीं बनाना चाहिए था। लाहौर जाते ही उन्होंने उसी रात जो उन्होंने तकरीर फरमाई है वो तकरीर उनके जवाल का वो सबब बने जिसके बाद टोटल 2-3 दिनों में वापोरेट वो होगा, भाप बन के उड़ जाना, तो वही कुछ हुआ है। सो अब इमरान खान साहब जो हैं जिस हालात में हैं आपके सामने है, जो पिटीशन उन्होंने डाली है उसमें बहुत सारी उन्होंने डिटेल से बातें की हैं और अपने आप को एक उन्होंने अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आर्मी के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात वाला उनके साथ खड़े होने वाला, बेनज़ीर भुट्टो की तारीफें की हैं, नवाज शरीफ को उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, बेनज़ीर भुट्टो उनकी न्यू एडमायरर है, न्यू फाउंडर, एक डेमोक्रेटिक लव है, आप इस तरह कह लें कि उनकी डेमोक्रेसी के लिए जो बेनज़ीर भुट्टो साहब के एफर्ट्स हैं उनका बड़ा उन्होंने इजहार किया है और ह्यूमन राइट्स के हवाले से नवाज शरीफ को उन्होंने एक तरह की क्लीन चिट दे दी है। हालांकि पटिशनर इमरान खान साहब थे, आपको याद होगा पनामा में जिसकी वजह डिस्क्वालीफाई हुए थे, वो उन्होंने कहा नहीं इनको एस्टेब्लिशमेंट ने निकलवाया था, मेरा तो कोई इसमें हाथ ही नहीं था। सो वहाँ से भी उन्होंने बिल्कुल अपने आप को, हालांकि इन्हीं की पिटीशन थी, खान साहब की पिटीशन थी जिस पे वो हुए थे। सो वो वन रहे हैं कि कैसे खान साहब अपने आप को डिस्टेंस कर सकते हैं इससे सारे मामले से कि जनाब के नवाज शरीफ, इट वॉज बिटवीन नवाज शरीफ साहब एंड आर्मी, आई हैव नथिंग टू डू, सर यू आर द पिटीशनर। फिर आपके कंधे यूज़ किए गए हैं, उस वक्त विलिंगली कंधे आपने यूज़ करे बिकॉज यू थॉट कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे। सो उस वक्त पोलिटिकली तौर पर अगर आप समझते कि मैंने अपने कंधे नहीं देने तो फिर ना देते ताकि कल को मेरे पे इल्ज़ाम, अगर आपने दे दिए तो फिर ये बात लिखने की ज़रूरत नहीं थी पिटीशन, फिर डटे रहें। कहते ना झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, वो है ना शेर है उनका ज़फ़र इकबाल साहब, झूठ बोला तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अगर आप अब या उस वक्त गलत थे या आज गलत थे फिर रिग्रेट्स भी करते, खैर ये एक अलहदा चीज़ है। अब सवाल आया कि सुप्रीम कोर्ट पे खान साहब ने फिर बर्डन डाला है। सुप्रीम कोर्ट कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म ये साबिक़ इमरान खान साहब को बेल आउट कर सकती है जब चीफ जस्टिस साहब खुद एक बहुत बड़े ये क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। अगर देखा जाए क्या किसी बंदे में इतने नर्व्स होते हैं कि एक बंदे को बार बार बेल आउट करे, इतने सारे इल्ज़ामात लगने के बाद, बैशिंग के बाद, ट्रॉलिंग के बाद, मरियम साहिबा ने ट्वीट्स किए, हुकूमतों ने ट्वीट्स किए, शहबाज शरीफ ने किए, तकरीरें, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ी सब ने तकरीरें की, कौमी असम्बली में हमने सुनी कि ये उमर अताब बंजाल साहब जो है कैसे इमरान खान साहब को फेवर्स कर रहे हैं। रीज़न फिर वो ऑडियो निकाल कर ले के वहाँ से कि जनाब के
کہ ان کی جو فیملی ہے وہ خود اس بارے میں بڑے کنسرنڈ ہیں، اور آپس میں سارے فیصلے تو گھر پہ ہو رہے ہیں. گھر کی خواتین جو ہیں دے آر پلینگ اے میجر رول اینڈ دے آر انفلوئنسنگ دا ججمنٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان. سو یہ بہت بڑا اسٹرانگ نیریٹو بنا، پاورفل نیریٹو بنا. لیکن اس کے باوجود آپ ان کے نروز کی داد دینی پڑے گی عمر عطا بندیال صاحب کی. ایک تو مجھے ان کی عادت اچھی لگتی ہے، ٹو بی فیئر جتنے بھی تنقید کر لیں، کہ انہوں نے ریسٹرینٹ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کسی کو مطلب توہین عدالت کے نوٹ سے جانے کے، نہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت ساروں کو ہو سکتے تھے، میڈیا میں بھی ہو سکتے تھے، حکومتوں کو بھی ہو سکتے تھے، وزیر اعظم پارلیمنٹ اور بہت سارے. لیکن یہ ریسٹرینٹ دکھائی ہے انہوں نے. یہ کریڈٹ ہے عمر عطا بندیال صاحب کا، مسٹ گیو اٹ ٹو ہم، کہ انہوں نے اس کو ایکسرسائز نہیں کیا. لیکن انہوں نے نروز بھی دکھایا. انہوں نے کہ مجھ پہ جو کرنا ہے کہتے رہیں، آپ نے جو الزامات لگاتے رہیں. میں اس کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کو شاید ایکسٹرا پروٹوکول جو دیا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ مزید کنٹروورسیز کا شکار بھی ہوئی، اس کا وہ ایک طرح کا لاؤڈ میسج دینا چاہ رہے تھے حکومت کا کہ سر آپ نے جو اور کچھ کرنا ہے کر لیں، مجھے کوئی وہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلٹ نہیں ہے، کوئی مجھے میرے پارٹ پہ ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جی میں کوئی عمران خان صاحب کو ایسی ایکسٹرا آرڈنری فیورز دے رہا ہوں بیکاز میری فیملی جو ہے یا میری فیملی کے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا میں انفلوئنسڈ ہوں. سو انہوں نے میسج دیا آپ نے جو سمجھنا سمجھتے رہے، میں یہی کچھ کروں گا. سو انہوں نے کیا. لیکن خان صاحب نے اس کو مس یوز کیا، ابیوز کیا میں کہتا ہوں، جو ان کو سپریم کورٹ نے اپنی کریڈیبلٹی رسک پہ لگا کر مرسڈیز گاڑیاں منگو کے ایس او پی سیٹ کر کے بھجوایا. خان صاحب کو اس سے یہ نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا. اگر سپریم کورٹ ان کو تھوڑا سا وہ ضمانت ضرور دیتی، بنتی بھی تھی، تھوڑا سا اگر ان کی ایک وربل ان کو ذرا تھوڑی سی ڈرلنگ ہوتی تو خان صاحب شاید اتنے بڑے بلنڈرز نہ مارتے جو انہوں نے سپریم کورٹ سے نکلنے کے بعد مارے ہیں. جب سپریم کورٹ نے اتنا ان کو زیادہ سپیس دی، زیادہ ان کو پیمپر کیا، تو خان صاحب اس کے بعد اس موڈ میں چلے گئے کہ یس وہی والی بات میں بار بار دہرا رہا ہوں اور میں بڑی توبہ کرتا ہوں. میں ڈائلاگ سنتا ہوں تو خود اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کبھی کبھی تو لگتا ہے اپنی بھگوان ہے. نواز الدین صدیقی صاحب والا جملہ جو ہے خان صاحب کو بھی یہی لگا سپریم کورٹ سے باہر نکلنے کے بعد اپنی بھگوان ہے. اب یہ ہے کہ وہ جو ہیں سارے کے سارے وہ سپریم کورٹ میں ان کی پٹیشن چلی گئی عمران خان صاحب کی، جس پہ آڈیو وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، کہ چیلنج کیا انہوں نے کہ یہ جو آڈیو آئی تھیں اس میں ان کی فیملیز کی آئی تھیں، ان کی ساس محترمہ کی تھی، پھر کے ٹی آر خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کی میسج کی تھیں، ان کے دوستوں کی تھیں، پھر ان کی اپنی وہ جو تھے اس سے پہلے جج صاحب مظاہر نقوی صاحب کی ہیں. سو اس پہ جو حکومت نے بڑی سمارٹ موو کھیلی، چلاکی کی. انہوں نے کمیشن بنا دیا جناب کہ ان کو جو پاورز ہیں آئین کے تحت انہوں نے بنا دیا. قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو انہوں نے وہ کر دیا، اس کا سربراہ بنا دیا کہ آپ بلائیں. انہوں نے پروسیڈنگ شروع کر دی. ساتھ انہوں نے یہ تھریٹ کر دی کہ جناب میں نے لفظ یوز کیا ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ انہوں نے آرڈر جاری کر دیا کہ جناب یہ اوپن ہوں گی، کہ پبلک بھی آ سکتی ہے، میڈیا بھی سن سکتا ہے. سو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی. اس سے بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا پینک پھیلا ہے کہ کل کو پتہ نہیں کس طرح کے ثبوت کس کے ذریعے. پھر ساتھ میں ایک اور لائن کہہ دی، کوئی بندہ آ کے اس میں گواہی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. کوئی بندہ بہت بڑی براڈ سینس ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جن کے پاس آڈیوز ویڈیوز ہوتی ہیں وہ پھر بائی پوسٹ بھیج دیتے ہیں یا کسی کو تھرڈ پارٹی بندے کو آگے کر کے اس کے ذریعے جمع کروا دیتے ہیں. سو وہ بھی ایک بہت بڑی تھریٹ ہے. بگ تھریٹ از لومنگ آن دوز پیپل جن کے بارے میں ہے کہ آڈیوز ان کی جو ہے نا جن کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ مزید کو اس طرح کے ثبوت نہ پیش کر دیے جائیں کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے کہ سر ان کو چیک کریں، وہاں میڈیا بیٹھا ہوا اور ساری چیزیں آؤٹ ہو جائیں گی. سو فوری طور پر اس پہ انہوں نے پروسیڈنگ بھی شروع کی. انہوں نے باقی چیزیں بھی کی کہ جناب کہ اس کا فیصلہ کیا جائے. بینچ جو ہے اس کو بینچ بنایا گیا اور ساتھ میں اب حکومت نے ان پہ اعتراضات ٹھوک دیے ہیں. انہوں چیف جسٹس صاحب جو ہیں آپ نہیں بیٹھ سکتے. اٹارنی جنرل صاحب کے چیف جسٹس صاحب کی آپس میں تھوڑی سی کوئی مطلب گفتگو بھی ہوئی ہے، تھوڑی سخت گفتگو ہے. انہوں نے کہا آپ بینچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتے کیونکہ وہی والی بات کہ آپ کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ کی تو یہ مطلب فیملی پہ آپ پہ الزامات لگ رہے ہیں، تو آپ کیسے اپنے اوپر جج صاحب اپنا جج کیسے بن سکتے ہیں. سو آپ اس کو کوئی اور فورم جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے، جیسے مسئلہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب والا ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اب ان کے لیے سوال بڑا اہم بن گیا ہے کہ یہ جو بینچ ہے یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب والے بینچ کو کیسے انڈو کر سکتا ہے. ابھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے جو آج کی پروسیڈنگ سامنے آئی ہے کہ اس میں بھی انہوں نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا، لیکن لگتا یہی ہے موسٹ پرابلی کہ اس کو انویسٹیگیشن کو روک دیا جائے گا. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ان کا کیمپ ہے یا ان کا وہ جو بنا نوٹیفیکیشن کے ذریعے کمیشن بنایا گیا ہے اس کو شاید روک دیا جائے کہ آپ اس کی کارروائی یا اس کو آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ کام یہ کرتے ہیں تو حکومت اس کے ساتھ کوئی اور اسٹریٹجی کے ساتھ آتی ہے. پلس قاضی فیض عیسیٰ صاحب یا ان کے جو فیلو ججز ہیں وہ کیا اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ واقعی یہ فیصلہ مان لیتے ہیں یا ان کے ذہن میں کوئی اور ہو کہ نہیں کہ حکومت کا رائٹ تھا اینڈ دے کنٹینیو ود دا پروسیڈنگ. وہ چیف جسٹس کے آرڈر کو ڈیفائی کرتے ہیں. یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر ان کیس اگر پروسیڈنگ روک دی جاتی ہے ان کا کمیشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے یا حکومت کوئی اور کام کرنے کی کوشش کرے گی
کہ ہم اس کو وہ کریں، اس کو کنٹینیو کروائیں، یا پھر عمر عطا بندیال صاحب کے لیے ایک اور بیگیج بن جائے گا جناب پہلے کی طرح کہ دیکھا جب اپنے اوپر یہ جوڈیشری پہ بات آتی ہے، ججز پہ بات آتی ہے، ان کی فیملیز پہ بات آتی ہے، تو اس وقت ججز ہیں ساری چیزیں بلا کر دیتے ہیں ان دا نیم آف کانسٹیٹیوشن لا. اس وقت آپ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، کمیشن نہیں بنا سکتے، انکوائری نہیں ہو سکتی، ہیئرنگ نہیں ہو سکتی، بیکاز اٹ انوالو دا فیملیز آف دا ججز، یا ججز صاحبان خود ہیں اس وقت اسٹرانگ سٹینڈ لیتے ہیں. ہاں اگرچہ اسی طرح کا ایشو جو ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے جب قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی جو ہے انہوں نے کمپلینٹ کی تھی کہ ہمارے ٹیلی فون جو ہے وہ بھی ٹیپ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے. جو ان کا کیس تھا عمر عطا بندیال صاحب اسی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. سو اب ود ٹوسٹ ود دا ٹرن آف ایونٹس اب قاضی فیض عیسیٰ جو ہے ان کی فیملی پہ جو آڈیوز آئی ہیں یا جو بھی چیزیں ججز اب وہی سن رہے ہیں اس کو. سو یہ بھی ایک مقافات عمل کہیں، کارما کہیں، وٹ ایور جو میں کال اٹ، تو وہ بھی ہے. اور ان کو بھی پتہ ہے، آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ آپ نے ججز کو لڑانے کی کوشش کی ہے، ججز کو ڈیوائڈ کیا ہے، وہاں سے ریمارکس دیے گئے ہیں سپریم کورٹ سے. تو میرا یہ خیال ہے ججز کو کوئی حکومت، ہر حکومت کوشش کرتی ہے، میڈیا کو وہ ہمارے اوپر بھی کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا کو ڈیوائڈ کرو، یونین بناؤ، آپس میں لڑاؤ تاکہ میڈیا متحد نہ اور حکومتوں کے خلاف کوئی وہ نہ کر سکے، ایکٹیولی کوئی رول نہ پلے کر سکے. یہ حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ جو طاقتور واچ ڈاگز ہیں ان کو روکا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے، کمزور کیا جائے. یہ تو واچ ڈاگ پہ ہے نا کہ وہ کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. سو اگر میڈیا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، آپ حکومت کے کھیل میں نہ آئے. سیم گوز فار دا جوڈیشری کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ میں جو فیصلے دے رہا ہوں حکومت اس سے خوش نہیں ہے اور یہ آئے گی اور ہمارے خلاف ہمیں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرے گی. اور نواز شریف صاحب کو تو آپ کو پتہ ہے دور رہا ہے ان کا پورا شریف، یہ حکومتوں کو تو ہمیشہ ایک ان کا روایتی سٹائل ہے کہ یا ججز کو ساتھ ملا لو یا ڈیوائڈ کر دو. آپ کو پتہ تھا تو پھر آپ کو اپنے ججز کو ساتھ رکھنا چاہیے، پھر بینچز میں ساتھ رکھنا چاہیے، ان کو شکایتیں نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر ان کی سننی چاہیے تھی، پھر 3 مخصوص ججز کے ساتھ آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، پھر آپ کو 11 13 15 یا 9 7 کے بینچز بنانے چاہیے تھے تاکہ وہ سارے کے سارے آپ کی پیٹھ پہ رہیں. انہیں یہ فیل نہ ہو کہ آپ کے فیوریٹ ہیں جن کے ذریعے آپ ساری سپریم کورٹ چلا رہے ہیں اور ایک مخصوص جماعت اس کے لیڈر کو جو ہے حکومت کے خیال میں ریلیف دیا جا رہا ہے. پھر آپ کو خود اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے تھا، وہ آپ جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکے. سو یہ ڈویژن جو ہے، پلس جب آپ کو ضرورت تھی آپ نے 4 ججز لگوانے تھے اپنی مرضی کے، عمر عطا بندیال صاحب نے اس میں اسے جوڈیشل یہ کونسل اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، تو آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو فون کر کے شہباز شریف کو سفارش کروائی کہ یہ فلاں ججز جو ہیں جونیئر ہیں، وہ اگرچہ ایس او پیز ہم ویلیٹ کریں گے، جونیئر ججز نہیں آ سکتے، آپ ان کو آنے دیں اور آپ نے ان کو کنڈکٹ کا جو بھی ہوگا. تو آپ نے پھر جنرل باجوہ کے ذریعے آپ نے شہباز شریف کو کہا اور شہباز شریف صاحب نے ووٹ ڈلوایا اور وہ 4 ججز پھر آپ کے ساتھ مل گئے، وہ ان کا حکومت کے ساتھ نہیں ہے. سو پھر اگر آپ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چلا رہے تھے تو پھر جنرل باجوہ سے فون نہیں کرنا چاہیے تھا، جو باتیں سامنے بھی آئی ہیں کہ وہاں سے وہ سارے انہوں نے اب حکومت کہتی بھی ہے، جس کے بعد وہ اعظم طارق صاحب نے کمپنی استعفے بھی دیے تھے انہوں نے. سو بڑا مشکل سا ہے، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے کہ یہ اب کمیشن بنتا ہے، مت چلنے دیں گے یا اس کو روکیں گے، دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹائم. سپریم کورٹ آلریڈی میں سمجھتا ہوں بہت سارے بلٹن کا، ایلیگیشنز کا، کنٹروورسیز کا شکار ہے. یہ فیصلہ مزید اب کلیئر کرے گا کہ سپریم کورٹ کس طرف دیکھ رہی ہے اور اس کے ذہن میں کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو پھر بیل آؤٹ کریں گے، ابلائج کریں گے. اور پوری لمبی جو اوپن وار اس وقت شروع ہو چکے عمران خان صاحب کی اور یہ حکومت کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. تو اب عدالت جو ہے آلریڈی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو مزید وہ اس لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے گی اس سچویشن میں کہ ہم ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی پٹیشنوں پہ آ کے ان کے حق میں فیصلہ دینے کے لیے آج بھی ہم تیار ہیں، رسک لینے کو تیار ہیں. لیٹس سی.